الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت ولا رسول بعدي ولا نبي بعدي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ حمد و صلات کے بعد میرے بزرگوں، دوستوں اور جوان ساتھیوں، آپ کے سامنے جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر دال ہے، یعنی دلالت کرتی ہے، اور یہ عقیدہ ختم نبوت ایمان کی بنیاد ہے۔ اگر کوئی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی بھی شخص کو کسی بھی طرح کا نبی یا رسول مانتا ہے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اب ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ اتنا بڑا عقیدہ ختم نبوت، اور اس کے بارے میں قرآن کریم میں چند آیات، تو کیونکہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ نہیں کرتے، احادیث رسول پڑھتے نہیں ہیں، اس وجہ سے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ اس عقیدے کے بارے میں کتنی آیات نازل ہوئی ہیں یا کتنی آیات جو ہیں وہ اس عقیدے کے بارے میں ہیں۔ تو قرآن کریم میں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کم و بیش جو میں نے شمار کی ہیں وہ 100 سے زیادہ آیات ہیں۔ اسی طرح حدیث رسول جو ہیں وہ بھی تقریباً 150 سے زیادہ احادیث مبارکہ وہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں، اور وہ 100 صحابی ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کی احادیث جو ہے وہ روایت کی ہیں، وہ 100 سے زیادہ صحابی ہیں۔ کوئی بھی بات اچھی لگے سبحان اللہ کہہ دیا کریں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، ایک سبحان اللہ اور دوسرا الحمدللہ، تملأ او تملأان ما بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اگر آدمی سبحان اللہ یا الحمدللہ کہتا ہے تو وہ سارا کا سارا ثواب سے بھر دیا جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے جو بھی کلمہ اچھا لگے اس پہ سبحان اللہ کہیں، تاکہ ایک تو ہمارے پڑھنے میں اتنی زیادہ نیکیاں لکھی جاتی رہیں، اور دوسرا ہمارا عقیدہ بھی جو ہے وہ پختہ ہوتا رہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والے ہیں، یا سب سے آخری نبی ہیں، نبوت کے ختم ہونے کا ذریعہ ہیں۔ اب یہاں پہ اگر اس آیہ مبارکہ پہ غور و فکر کیا جائے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ابوت کی نفی کی جا رہی ہے۔ یعنی ایک ہوتا ہے ابنیت بیٹا ہونا، ایک ہوتا ہے ابوت باپ ہونا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا باپ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے کہ کوئی بھی مرد یا جوان جو بالغ ہو چکا ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بیٹا نہیں ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی بالغ جوان کے والد نہیں ہیں۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے بہت ساری تعویل مراد لی جا سکتی ہیں، کیونکہ جب کسی کا بیٹا پیدا ہوتا ہے تو وہ بیٹا اپنے باپ کے نقش قدم پہ ہوتا ہے۔ اگر وہ صاحب ایمان ہو، اسی طرح کہ اس میں اخلاق ہوتے ہیں، اسی طرح اس میں وضاقتہ ہوتی ہے، بعض دفعہ شکل و صورت بھی ملتی ہے، بعض دفعہ اس کی خوبیاں والدین پہ چلی جاتی ہیں، تو اس سے ایک جز جو ہے وہ اس بیٹے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی بھی بیٹا بالغ نہ ہوا، اس وجہ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہ آ جائے، اس وجہ کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت میں کوئی آنچ نہ آ جائے۔ بیٹے تو ہوئے لیکن کوئی بھی بیٹا بلوغت تک نہ پہنچا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بیٹا کیوں ہوا؟ دوسری آیات اگر قرآن کریم میں غور و فکر کی جائے، کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، بڑی پسندیدہ صورت ہے اور ہم سب پڑھتے ہیں، لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ اب یہاں پہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے باپ ہونے اور اپنا بیٹا ہونے کی نفی کی ہے کہ نہ میرا کوئی باپ ہے نہ میرا کوئی بیٹا ہے۔ تو یہاں پہ اس سے پتہ چلا کہ جس کا کوئی باپ نہ ہو، جس کا کوئی بیٹا نہ ہو، وہ خالق کائنات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا اس لیے عطا فرمایا تاکہ امت محمدیہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو الہ نہ ماننا شروع ہو جائے، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ اور عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو عیسائیوں اور یہودیوں نے الہ کا بیٹا مان لیا تھا۔ اب یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بیٹا اس وجہ سے عطا فرمایا تاکہ حضور کا مخلوق ہونا ثابت ہو جائے، یہ ثابت ہو جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالق نہیں ہیں بلکہ مخلوق ہیں۔ پھر یہاں پہ بیٹے کے جب بالغ ہونے کے بعد اس کی نفی کر دی گئی تاکہ اس کی جو جزیت ہے یا اس کی جو شراکت ہے یا اس کی جو وراثت ہے اس کے بیٹے میں منتقل نہ ہو، کیونکہ قرآن کریم میں اگر اور آیات پڑھی جائیں ان میں ہمیں یہ واضح ثبوت ملتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قل ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کان للرحمن ولد، آپ فرما دیجئے اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین، تو سب سے پہلے میں محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کی عبادت کرنے والا ہوتا۔ اب یہاں پہ اس آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ ان کان للرحمن ولد فیکون الہ، یہ نہیں کہا کہ اگر بیٹا ہوتا تو وہ خدا ہوتا، صرف یہ کہہ دیا کہ اگر بیٹا ہوتا تو میں اس کی عبادت کرتا، کیونکہ بیٹا ہونا یہ اس کی علامت ہے کہ اس میں خدائیت کی جزیت یا اس میں شراکت یا اس میں وراثت جو ہے وہ خود منتقل ہو جاتی۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی باپ ہے، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی بیٹا ہے، تاکہ اس کی الوہیت منتقل ہو کر، اس کی جزیت منتقل ہو کر کسی میں نہ آ سکے، کوئی آدمی خدا نہ بن سکے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تو ہوئے لیکن بالغ نہ ہوئے، اس وجہ سے تاکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ختم نبوت ہے وہ ختم نبوت منتقل ہو کر کسی دوسرے شخص میں منتقل نہ ہو جائے۔ ختم نبوت کے عقیدے کو محفوظ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیٹے تو عطا کیے لیکن کوئی بھی حد بلوغ تک نہیں پہنچا، کوئی بھی بالغ نہیں ہوا۔ پھر اس کی بھی حکمتیں ہیں کہ کیوں نہیں بالغ ہوا، بڑی حکمتیں ہیں اگر ہم قرآن کریم کو سمجھیں۔ اب اگر اسی آیت میں غور و فکر کریں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن کریم کا ایک اصول ہوتا ہے، اگر کسی چیز کی نفی کرنی ہو تو پہلے مثبت کلام لا کر پھر نفی کر دیتا ہے، یا پہلے نفی کلام لا کر پھر جو ہے وہ حرف استثناء لا کر اس کلام کی نفی کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، تم میں سے کوئی بھی مرد اس کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام والد نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ولیکن، لیکن رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ یا تو حکم یہ ہوتا ہے جس چیز کی نفی کی جا رہی تھی اسی چیز کو اس بات کیا جاتا، اسی چیز کو ثابت کیا جاتا، جیسے اللہ تعالیٰ کا جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں لا الہ الا اللہ،
کوئی الہ نہیں، سرے سے نفی کر دی گئی۔ اب اسی نفی کی دوبارہ اس کو ثابت کرنا ہوگا، لا الہ الا اللہ الا ہو، یعنی کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، یعنی پہلے نفی کی پھر اس کو ثابت کر دیا، لیکن یہ یہاں پہ ضرورت پیش نہیں آئی، یہاں پہ لیکن کیوں لگایا؟ اس کی وجہ ایک تھی، وہ وجہ یہ تھی یہاں پہ ایک شبہ لاحق ہو سکتا تھا، ایک اعتراض ہو سکتا تھا کہ کوئی باپ جب اپنے بیٹے پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، یا ایک باپ ہی اپنے بیٹے کی سب سے زیادہ مجبوری یا اس کی محبت کو سمجھنے والا ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ خطاب ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، تو یہ ایک ذہن میں اعتراض پیدا ہو سکتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کے باپ نہیں ہیں، تو امت محمدیہ کو شفقت پدری سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ ولیکن لگا کے بتا دیا گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شفقت پدری ہے اس سے امت محمدیہ کو محروم نہیں کیا جا رہا، بلکہ اگر 100 والدین کی محبت کو جمع کیا جائے، بلکہ کروڑوں والدین کی محبت کو جمع کیا جائے، تو اس سے اوپر جو محبت ہوتی ہے وہ رسول کی محبت ہوتی ہے۔ اس وجہ سے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں جو تم میں بھیجے گئے ہیں، اور وہ بڑے ہی تمہیں پسند کرنے والے ہیں، بڑے ہی عزیز رکھنے والے ہیں، اور تمہارے ایمان کے بڑے ہی حریص ہیں، اور بڑے ہی رؤوف ہیں، بڑے ہی رحیم ہیں۔ تو یہاں پہ پتہ چل گیا اگر کروڑوں والدین کی محبت کو جمع کیا جائے وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت آگے ہو جاتی ہے۔ اب اگر انہی آیات میں ایک دفعہ پھر غور و فکر کیا جائے، آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کے خاتم ہیں، نبوت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اگر ان میں غور و فکر کیا جائے، اگر آیت اس طرح ہوتی وَلَٰكِن نبی اللہ کے نبی ہیں، وَخَاتَمَ الرُّسُلِ، اور تمام رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں، لیکن یہ آیت اس طرح نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ایک چیز سمجھانا چاہ رہا ہے، رسول اور نبی میں ایک فرق ہے، اس فرق کو اگر بندہ سمجھ جائے تو بندہ کبھی قادیانی نہیں ہو سکتا، کبھی مرزائی نہیں ہو سکتا، کسی جھوٹے شخص کی نبوت کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے ہمیں رسول اور نبی کے معنی کو سمجھنا ہوگا، رسول کس کو کہتے ہیں، نبی کس کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ آئیں تو رسول کو سمجھیں، نبی کو سمجھیں۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن رسول ہونے کے لیے نبی ہونا ضروری ہے۔ جو بھی رسول ہوگا وہ نبی ضرور ہوگا، لیکن جو نبی ہوگا اس کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ لیکن اس آیت میں وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، یہاں پہ رسول اللہ کہہ کر یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر دی گئی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اب یہاں پہ ایک اعتراض بن سکتا تھا کہ اگر یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَٰكِن نبی اللہ کے نبی ہیں، تو نبی سے جو اونچا مقام ہے وہ رسالت کا ہے، رسول کا ہے، تو لوگ کہتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی ہیں، مقام رسالت تک پتہ نہیں پہنچے یا نہیں پہنچے، شاید کوئی اور آ جائے جو مقام رسالت تک پہنچ جائے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اب اس کے بعد کوئی رسول نہیں آنے والا۔ کیوں؟ فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کو جو رسول ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور نبی اس کو کہتے ہیں جو رسول لازمی ہو، کیونکہ کوئی بھی رسول نبی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کو ختم کرنے والی ذات وہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب یہاں پہ خاتم النبیین سے یہ پتہ چل گیا صرف نبوت کا دروازہ نہیں بند کیا گیا بلکہ رسالت کا دروازہ بھی ان الفاظ سے بند کر دیا گیا، کیونکہ اگر کوئی آدمی رسول ہوگا تو اس کے لیے نبی ہونا ضروری ہے، اور وہ نبی ہو نہیں سکتا کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر بھیج دیا ہے۔ بہت ساری آیات، بہت ساری جو ہے وہ احادیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ اسی طرح اگر قرآن کریم کو شروع سے ہی لیا جائے، شروع کے ہی عقائد پڑھے جائیں، بلکہ جو ایمان کا عقیدہ ہے اس کو پڑھا جائے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اگر ان ایمان والی آیات پر غور و فکر کیا جائے جس میں ایمان کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر ان آیات پہ غور و فکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے
بما انزل الیکا، اے حبیب جو آپ پر نازل کیا گیا یعنی قرآن کریم جو آپ پر نازل ہوا قرآن پاک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کیا گیا، جو آپ سے پہلے نازل ہوا یعنی جتنی بھی کتابیں تھیں وہ ساری کا سارا ذکر آ گیا۔ اب یہاں پہ اس ایک آیت کا انداز بھی دیکھیں، اگر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا والذین یؤمنون وما انزل من قبلک وما انزل الیک، اللہ اس طرح بھی ارشاد فرما سکتا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر پہلے کیا، جو پہلے انبیاء گزرے ان کا ذکر بعد میں کیا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ انداز بھی بتانا چاہ رہا ہے کہ آنے والا تو آخری ہے لیکن اس کا مقام و مرتبہ سب نبیوں سے بلند ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ ادب بھی بتا رہا ہے، محبت بھی بتا رہا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، آنے میں تو سب سے آخر ہیں لیکن مقام و مرتبے میں سب سے اونچے ہیں۔ اس وجہ سے ادب کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب بھی سمجھانا چاہا، ان کا ذکر جو ہے وہ پہلے فرما دیا۔ اب یہاں پہ فرمایا کہ ایمان والا وہی ہو سکتا ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ کتاب نازل ہوئی، یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ جو پہلے جو نبی گزرے ان پر جو کتاب نازل ہوئی ان پر جو ایمان لائے گا وہی صاحب ایمان ہوگا۔ اب اگر حضور کے بعد کوئی نبی آنا ہوتا تو یہاں پہ انزلہ کے لیے ینزلو ذکر کیا جاتا، ینزلو بعدک، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو نبی آئیں گے ان پر جو کتابیں اتریں گی ان پر بھی جو ایمان لائے گا وہ صاحب ایمان ہوگا، لیکن نہیں، ایمان کا دروازہ یہاں پہ بند کر دیا گیا کہ جو آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان پر ایمان لاتا ہے، ان کی کتابوں پر ایمان لاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لاتا ہے، قرآن کریم پر ایمان لاتا ہے، وہی صاحب ایمان ہے۔ بلکہ یہ تو سورۃ بقرہ کی آیات ہیں، اگر اس سے پیچھے آئیں پہلی سورت سورہ فاتحہ، وہاں سے ہی ختم نبوت ثابت ہو جاتی ہے، وہاں ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری نبی ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ہم 5 وقت کی نماز میں یہی آیت بار بار پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یا رب العالمین ہمیں سیدھا رستے پر چلا، سیدھے رستے پر چلا۔ سب سے بڑے مفسر عبداللہ بن عباس، جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مفسر قرآن ہونے کا لقب دیا، اور مشہور تابعی حضرت ابو عالیہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تفسیر جب پوچھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان سے تابعیوں نے جب تفسیر پوچھی تو انہوں نے فرمایا صراط المستقیم، اس سے مراد ہوا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ سیدھے راستے سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی راستہ سیدھا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی اگر آ کر دعویٰ کر لے کہ میرا راستہ سیدھا ہے تو اس کے راستے میں نہ چلنا، بلکہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پہ چل رہے ہیں وہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، ان کے راستے پر چلنا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر چلنا۔ بہت ساری احادیث بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ایک بہت ہی بڑی حدیث حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اتنے پیارے صحابی جو صفہ میں رہا کرتے تھے، مسجد نبوی کے ساتھ جو صفہ ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنا سارا کام کاروبار چھوڑ دیا، صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیثیں بیٹھتے تھے، حدیثیں یاد کیا کرتے، لکھا کرتے تھے۔ ایک دن حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں حدیثیں یاد کرتا ہوں بھول جاتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیں۔ حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ، چادر بچھائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لب اس طرح بھر کے چادر میں ڈال دیے اور فرمایا سینے سے لگا لو۔ اب وہ دکھائی نہیں دے رہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عطا فرمایا، لیکن جب سینے سے لگایا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب وہ چادر میں نے سینے سے لگائی، جتنی پچھلی حدیثیں مجھے بھول چکی تھیں ساری مجھے یاد ہو گئی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اور میرے پہلے جو انبیاء گزرے، یہ نہیں فرمایا کہ جو بعد میں آئیں گے ان کی مثال، بلکہ میرے اور مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کی مثال یہ ہے کہ ایک بہت ہی خوبصورت عمارت بنائی گئی، عالی شان عمارت بنائی گئی، قصر نبوت بنایا گیا، نبوت کا ایک محل بنایا گیا، اس میں ایک جگہ پہ ایک اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ اب لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ جملہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر یہاں پہ ایک اینٹ اور ہوتی تو اس کا جو حسن تھا وہ مکمل ہو جاتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا لبنتن، وہ اینٹ میں ہوں، وانا خاتم النبیین، اور میں تمام نبیوں کی نبوت کو ختم کرنے والا ہوں۔ تمام نبیوں کی نبوت کا جو ذریعہ ہے ختم کرنے کا وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔
اسی طرح جو شروع میں نے حدیث پاک پڑھنے کا شرف حاصل کیا، حضرت انس بن مالک وہ صحابی ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہے، اور بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کریمانہ اتنے پسندیدہ تھے مجھے کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی کسی کام کا مجھے حکم دیتے، میں نہ کرتا تو یہ کبھی نہیں پوچھا کرتے تھے کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور اگر کوئی میں کام کر دیتا تو حضور یہ بھی نہیں پوچھا کرتے تھے کہ یہ تم نے کام کیوں کیا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں 10 سال رہے۔ فرماتے ہیں ان الرسالۃ والنبوۃ، کہ رسالت اور نبوت کا جو دروازہ ہے قد انقطعت، وہ بند کر دیا گیا ہے، ولا رسول بعدی ولا نبی، میرے بعد اب کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی رسالت کا اعلان کرے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اگر کوئی نبوت کا اعلان کرے، وہ جھوٹا تو ہو سکتا ہے لیکن وہ سچا نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز یاد رکھیں، نبی کس کو کہتے ہیں؟ عام الفاظ میں اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، جس سے اللہ تعالیٰ کلام کرے وہ نبی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلائے، اس سے ہم کلام ہو، چاہے پردے میں کرے، چاہے وحی کے ذریعے کرے، یا چاہے فرشتہ بھیج کر کرے، وہ شخص نبی ہوتا ہے۔ اور یہ جو میں نے تعریف کی ہے اپنے پاس سے نہیں کی، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ، اور کسی بشر، کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے، ان یکلمہ اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرے، اللہ سے کلام کرے، یا اللہ اس بندے سے کلام کرے، الا وحین، یا تو وحی کے ذریعے اللہ کلام کرتا ہے، او من وراء حجاب، یا پردے کے پیچھے سے اللہ اس سے کلام کرتا ہے، او یرسل رسولا، یا اپنا پسندیدہ جو فرشتہ ہے جبریل علیہ السلام وہ بھیج کر اس سے گفتگو کرتا ہے۔ اب پتہ چلا نبوت تب ثابت ہوگی جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے گا، اے فلاں، کسی سے بات کرے گا، کسی سے کلام کرے گا، جب کسی سے کلام کرے گا اس کا نبی ہونا ثابت ہوگا، چاہے اس سے کلام کرنا حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر معراج کی رات وہاں پہ بلا کر کلام کرے، یا کعبہ کا حسین پہ پردوں کو سامنے سے ہٹا کر کلام کرے، یا کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے کلام کرے، اس کا نبی ہونا ثابت ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر کوئی آدمی یہاں پہ دعویٰ کر دے کہ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہے تو وہ جھوٹا ہوگا۔ جھوٹا اس وجہ سے ہوگا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور قرآن کریم میں فرمایا وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، میں تمام نبیوں کا ختم کرنے کا ذریعہ ہوں، میں تمام نبیوں سے آخر آنے والا اور اس نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ یعنی اس کا عام مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھ سے کلام فرمایا، مجھ کے بعد کسی سے کلام نہیں فرمایا، بلکہ اس کا اور آسان مفہوم سمجھنا چاہیں تو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو جب مخاطب فرمایا، حضور علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف بخشا، حضور علیہ السلام سے بات کی، حضور علیہ السلام سے گفتگو کی، تو فرمایا اے محبوب، ہم تم سے تو کلام کر رہے ہیں، تم سے تو بات چیت کر رہے ہیں، تمہارا بات چیت کرنا اتنا پسندیدہ ہے کہ اب تمہارے بعد ہم کسی سے کلام نہیں کریں گے، اب تمہارے بعد ہم کسی کو بھی نہیں بلائیں گے، اب تمہارے بعد ہم کسی سے گفتگو نہیں کریں گے۔ اب کوئی اگر کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا ہے تو وہ جھوٹا ہے، میں نے تو اس کو منہ بھی نہیں لگانا، وہ اگر کہتا ہے تو کہتا رہے، وہ سچا نہیں بلکہ جھوٹا ہوگا۔ اب آخری آیت، بہت ساری آیات ہیں، 100 سے زیادہ آیات ہیں قرآن کریم میں جو ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں، اور جو روئے زمین پر سب سے پہلی آیت اتری وہ بھی حضور علیہ السلام کے خاتم النبیین ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے عرش کے پایوں پہ دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا پایا، عرض کی یا رب العالمین میری توبہ قبول فرما لے، ان محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے توبہ قبول فرما لے۔ تو حضور علیہ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آدم تم نے یہ حضور علیہ السلام اس نے محمد کو کہاں سے دیکھا، ان کی شان، ان کا مرتبہ، ان کا مقام کیسے سمجھ لیا؟ عرض کی یا رب العالمین عرش کے پائے ہر پتے پہ تیرے نام کے ساتھ ان کا نام لکھا تھا، میں سمجھ گیا یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بڑا عالی مرتبہ، بڑا اعلیٰ مقام والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم علیہ السلام، اگر میں حضور علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کی دلیل جو سب سے پہلے زمین پہ آیت اتری وہ یہ والی آیت اتری، تو پتہ چلا جو پہلی آیت ہے وہ بھی حضور کے خاتم النبی ہونے پر دلالت کرتی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری نبی ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ اب آخری آیت پڑھتا ہوں، اگر یہی آیت اگر آپ اپنے ذہن میں رکھیں کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی قادیانیوں کی چالوں میں نہیں آ سکیں گے، کبھی مرزائیوں کی چالوں میں نہیں آ سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو ایمان لے آؤ۔ اب یہاں پہ جو حکم ہوا یا جو خطاب ہوا یا ایھا الناس کو نہیں ہوا، سارے لوگوں کو نہیں ہوا کہ ایمان لے آؤ، بلکہ صرف ان لوگوں کو حکم ہو رہا ہے جو پہلے ہی صاحب ایمان ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، والکتاب الذی، اور اس کتاب پر نزل علی رسولہ، جو کتاب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل فرمائی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور جو کتابیں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے نبیوں پہ نازل فرمائی۔ اب پتہ چلا ایمان والا اللہ، اس کے رسول اور اس کی کتاب قرآن کریم یا اس سے جو پہلے نبی نازل ہوئے ان پر جو کتابیں اتری ان پر ہی ایمان لائے گا۔ اب اگر کوئی آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں فلاں شخص پر، فلاں شخص نبی ہے، تو وہ سمجھ لینا وہ اس حکم میں ہی شامل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، وہ اس ایمان کے حکم میں ہی شامل نہیں ہے، وہ پہلے ہی سے کافر ہوگا یا پہلے سے ہی وہ دائرہ اسلام میں نہیں ہوگا۔ اب اس کو حکم ہی نہیں ہے، چاہے وہ قادیانی کو مانتا رہے، چاہے وہ کسی بھی نبی کو، کسی بھی شخص کو اپنا جھوٹا نبی یا سچا نبی مانتا رہے، وہ دائرہ اسلام میں شامل ہو نہیں سکتا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، آخری حدیث بیان کرتا چلوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیکون فی امتی کذابون ثلاثون، میری امت میں 30 بڑے جھوٹے، جو سب سے بڑے جھوٹے ہیں، وہ شخص آئیں گے، کلہم یزعم، سب کے سب یہی گمان کریں گے، یہی لوگوں کو حکم دیں گے کہ انہ نبی، کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی ہوں، لیکن جان لو وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ تعالیٰ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ یہ آیات اور یہ احادیث اپنے ذہن میں رکھیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ قادیانیت یا وہ مرزائیت والا جو فتنہ یا جو زہر ہے وہ کبھی نہیں آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عقیدے پر ہمیشہ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں صدیق اکبر کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں فاروق اعظم کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں سیدنا عثمان کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا کیا عقیدہ ہے، اس کے بارے میں تمام امت کا کیا عقیدہ ہے۔ جو بھی آدمی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا تمام امت اس پہ متفق ہے کہ اس کی گردن جو ہے وہ اتار دی جائے، اس کا دڑ جو ہے اس کی گردن سے الگ کر دیا جائے، اس کا سر کاٹ دیا جائے، وہ جھوٹا ہے، وہ کذاب ہے۔ پچھلے جمعے میں چند مسائل آپ کے سامنے ذکر کیے تھے جو تسلسل سے چل رہے تھے۔ سب سے پہلے آپ سے جو ہے وہ قرات کے بارے میں رہتا ہے۔ سب سے پہلے جو 6 چیزیں آپ کو بتائی تھیں، تصاونت، طا سے طہارت، سین سے ستر عورت، الف سے استقبال قبلہ، واو سے وقت، نون سے نیت، تا سے تکبیر تحریمہ۔ پھر آپ کے سامنے بتایا تھا تکبیر تحریمہ میں ہاتھ کہاں تک اٹھانے ہیں، احادیث سے ثابت کیا تھا۔ اب اس کے بعد قیام اور رکوع، قرات کا مسئلہ جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کیا جائے گا۔ اب یہاں پہ قیام اور رکوع کے بارے میں سمجھ لیں، کسی آدمی پر قیام یا رکوع کب ساقط ہوگا، تو وہ اس وقت ساقط ہو جائے گا جب وہ آدمی سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہے، جب اس آدمی کے اندر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہے تو اب اس کے اندر قیام اور رکوع بھی اس سے ساقط ہو گیا۔ اب اگر وہ بیٹھ کر نماز پڑھے اس کی بیٹھ کر نماز قبول ہو جائے گی۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ کھڑے ہو کر پڑھے جتنی طاقت ہے، اور جب تھک جائے تو بیٹھ جائے، لیکن بہتر مذہب یہی ہے، بہتر طریقہ یہی ہے کہ جب وہ سجدہ نہیں کر سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے، اور جب بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو 2 چیزوں کی یہ آپ ضروری دھیان رکھیں کہ جب آپ رکوع کریں یا سجدہ کریں تو جو رکوع ہوگا وہ سجدے سے زیادہ جھکا ہوا نہ ہو۔ بے شک آپ کرسی میں بیٹھیں، اس کے سامنے پھٹا لگا ہوا ہو، تختہ لگا ہوا ہو یا نہ لگا ہوا ہو،
لیکن جب آپ سجدہ کریں تو جو رکوع کا جھکنا ہوگا سجدے کا جھکنا اس سے زیادہ ہوگا. اگر دونوں برابر پائے گئے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ مسائل صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں, سنت ادا فرما لیں. آمین برحمتک یا اللہ.